بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اچھی اور بری ہر طرح کی خواہشات اللہ رب العزت نے انسان کے نفس میں رکھ لی۔ جس طرح آٹا گوندتے ہیں پانی میں تو ساتھ نمک ملا دیتے ہیں اور وہ نمک پورے آٹے کے اندر سما جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی مٹی کو گوندا تو خواہشات نفسانی کو ساتھ ملا دیا۔ پورے انسان کے جسم میں اب یہ خواہشات رچی ہوئی، لیکن نمک کی وجہ سے ہی روٹی اچھی لگتی ہے۔ اسی نفس پر اگر محنت کر لی جائے تو اسی کی وجہ سے انسان کو ترقی مل جاتی ہے۔ یہ بگڑے تو انسان کو جانور کی طرح بنا دے اور یہ سنورے تو انسان کو فرشتوں سے اونچا اٹھا دے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جو انسان اس پر محنت کرے گا وہ انسان اللہ کے ہاں کامیابیاں پائے گا، اور جو انسان اس نفس کو غفلت کی وجہ سے نظر انداز کرے گا تو یہ نفس اس انسان کو جانور بنائے گا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر جتنی بھی بیماریاں ہیں اخلاقی اعتبار سے ان کا چشمہ انسان کا نفس ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان اس سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذرا غور کیجیے، شہوات کا تعلق نفس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ تو شہوات کا رشتہ کہاں جڑا جا کر؟ نفس کے ساتھ۔ خواہشات کا رشتہ نفس سے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قلبہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس نے اپنے نفس میں خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا۔ تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ، حسد کا تعلق نفس کے ساتھ، حسدا من عند انفسہم، تکبر کا تعلق نفس کے ساتھ، لقد استکبروا فی انفسہم۔ اب ان تمام باطنی بیماریوں کا تعلق قرآن نے کہاں جوڑا؟ نفس کے ساتھ۔ اسی لیے نفس سے خواہشات کی لہریں اٹھتی ہیں اور گناہ کا بھی اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ کرنے کی ضرورت ہے۔ روز ازل سے جتنی نافرمانیاں ہوئی یا نفس نے اکیلے کی یا نفس نے ساتھ مل کر کی، چنانچہ اس کائنات میں عرش پر اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی، کس نے کی؟ شیطان۔ پروردگار نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان کھڑا رہا، ابا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، انکاریوں میں سے ہو گیا۔ اب شیطان نے کیوں یہ کام کیا؟ اس وقت شیطان تو تھا کوئی نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ آج تو ہم نے گناہ کیا، شیطان کا نام لگایا، تو شیطان کس کا نام لگائے؟ تو شیطان سے اس کے نفس نے گناہ کروایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہا بدماش ہے کہ اس نے طاؤس الملائکہ کو بھی ابلیس مردود بنا ڈالا، تو اپنے نفس کی وجہ سے یہ شیطان بن گیا۔ 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، بعض کتابوں میں ہے 80,000 سال۔ نفس نے پھٹکار فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردود، دفع ہو جا یہاں سے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی ہیں۔ 80,000 سال رحمتوں والے کام کرنے کے بعد اس نفس نے اسے قیامت تک کے لیے لعنتوں کا مستحق بنا لیا۔ تو نفس انسانی یہ بہت بڑا اس کا دشمن۔ تو یہ سب سے پہلی نافرمانی عرش پر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی دوسری نافرمانی جنت میں ہوئی، اور وہ کیسے ہوئی کہ شیطان نے اما حوا کو جا کر یقین دہانیاں کروائیں کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گی تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی، وملک لا یبلا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہتا تھا، ایسا مردود شیطان قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا، یقین دہانیاں کرواتا تھا۔ چنانچہ انسان کے اندر حرص تو ہوتی ہے، اما حوا کے اندر بھی ایک حرص آ گئی کہ ہم اسی جگہ رہیں۔ اس چیز کے آنے پر انہوں نے ایک کام کر لیا جس کو بھول کہتے ہیں۔ تو سبب کون بنا؟ انسان کا نفس بنا۔ اللہ رب العزت کی تیسری نافرمانی زمین پر ہوئی، اور یہ زمین پر سب سے پہلی نافرمانی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی، قابیل کی نظر پڑی، فریفتہ ہوا، اس نے چاہا کہ اس سے میں نکاح کروں، میری بیوی بنے۔ سگے بھائی کو کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، چنانچہ قتل کر دوں۔ قیامت تک جتنے دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ اس قابیل کے سر کے اوپر ہوگا۔ اس کے نفس نے اس کو اس زمین کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا نافرمان بنا دیا۔
تو عرش پر نافرمانی ہوئی تو نفس کی وجہ سے، جنت میں نافرمانی ہوئی نفس کی وجہ سے، اور زمین پر پہلی نافرمانی ہوئی نفس کی وجہ سے، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے ہی چل پڑا۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے یا تو اکیلا نفس کرواتا ہے یا نفس ساتھ شامل ہو کے کرواتا ہے۔